امام غزالی علیہ رحمہ راوی فرماتے کہ ایک وقت کا ولی کامل جو ہے وہ علاقے میں آ کے جب ٹھہرا، ولی کامل تھا، امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنا لباس پہنا، جبہ وغیرہ پہنا، اور کلہ ٹوپی ہوتی ہے تھوڑی اونچی، وہ ٹوپی کلہ ٹائپ کی جو ہے وہ پہنی، لگائی، اور بالکل ایک دم تیار ہو کے، بڑے بڑے قد کاٹ کے لوگ تھے، اپنا ایک شاگرد لے لیا ساتھ کہ چلو فلاں صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے، تو شاگرد کو لے لیا کہ تم وہاں، شاگرد کو ساتھ لے لیا، وہاں جاؤ گے، وہاں ولی کامل ٹھہرا ہوا ہے، علماء تو ویسے ہی بادب طریقے سے اولیاء کے پاس جائیں، عوام الناس بھی بادب طریقے سے جائیں، تو وہ خالی جھولیاں لے کے جائے تو وہ علم و معرفت کے خزانے بھر کے آتے ہیں، تو شاگرد کو ساتھ لے لیا، بھئی تم وہاں ہمارا تعارف کرانا، حجت الامام ہیں، بڑے مفتی ہیں، یہ کتابیں لکھی ہیں، اس طرح سے تعلق ہے، ایسا مناظرہ کرتے ہیں، ایسا خطیب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ایسی سندیں بتانے کے تاکہ جو ہے اگلا ہمیں بہت پروٹوکول دے۔ اچھا، شاگرد کو ساتھ لے لیا، یہ تیار ہو کے جب پہنچے وہاں، اللہ اکبر، ولی ان کی تو نظر دل پہ ہوتی ہے، وہ تو دل پہ وہ حکومت کرتے ہیں، دلوں پہ۔ جب وہاں پر پہنچے تو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد شاگرد نے جب تعارف کرایا کہ یہ عالم ہیں، یہ مفتی ہیں، کتابوں کے مصنف ہیں، تو اس طرح سے ہے، تو مناظر ہیں، تو حجت الاسلام ہے، ولی کامل، انہوں نے کہا ہے بھائی نکالو، بھائی نکالو ان کو۔ راوی فرماتے انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، دنیا ہی بدل گئی نا، ویسے ہوتے تو آ جاتے ہیں تمہاری کیا جرت، تو یہ جرت، دل پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ مریدین ان کو باہر نکالتے تھے اور وہ اندر کو لپکتے تھے، پتہ ہی نہیں ہے جبہ کہاں گیا، پتہ ہی نہیں ہے کلہ کہاں چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ وجد کی کیفیت طاری ہوئی کہ میں تو اتنی بڑی عمارت، القابات کی عمارت بنا کے آیا تھا، شاگرد کو ساتھ لے کے آیا تھا، اتنی بڑی عمارت بنا کے آیا تھا، یہاں تو ایک جملے سے کہ ہے باہر نکالو اس کو، حجت الاسلام، باہر نکالو اس کو، کہ وہ اسلام کی حجت کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اتنا تکبر اور اتنی میں بھری ہوئی ہو، باہر نکالو۔ راوی فرماتے کہ ہوش نہیں ہے، یہ اتار کے سب پھینکا، سب باہر نکالو۔ مرشد کا آرڈر تھا، مرید باہر نکالنے، اور وہ اندر آ رہے ہیں، باہر نکالنے، اندر آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا چھوڑ دو اس کو، مریدوں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اگر باز نہیں آتے ہو تو چلو باہر بیٹھو، جو بھی آئے گا زیارت کرنے کے لیے مرید آئے گا، بیٹھ کے ان کی جوتیاں سیدھی کرو، میں قربان جاؤں۔ ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، یا غوث اعظم دستگیر، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں تیار ہو جاتا ہے سب، ہم ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں، یا تو میرے جیسا آدمی بھی کہتا ہے کہ تو میں مفتی ہوں، تو میں فلانا ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں وہ ہوں، تو ایسے ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر باہر بیٹھو، تم وقت کے اتنے بڑے وہ تھے نا، اور یہ حقیقت ہے، ایسی بات نہیں تھی کہ ان کا کوئی نہیں تھا، ان کا توتی بولتا تھا۔ فرمایا بیٹھو باہر۔ اب جو بھی آتا دیکھتا کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مفوق الحال ہے، وجد کی کیفیت ہے، وہ چپل اتارتا، فوراً پکڑ کے اس کی چپل سیدھی کر کے رکھ دیتے۔ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، برادران ملت اسلامیہ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن پھر ایک مولانا آ گئے کہ چلو وہاں وہ آئے ہیں صوفی، تو یہ جو ہے تصوف کا مسئلہ ہے۔ تصوف کہتے ہیں خالص ہونے کو، تصوف کس کو کہتے ہیں؟ خالص ہونے کو، کہ یہ خالص صوفیہ کا ہی ہے یہ، کہ وہ جو خالص صرف اللہ کے لیے خالص ہو کے وہ ہر کام کرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو آئے ہیں، چلے نماز پڑھتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، ساتھ میں کچھ مانگ لیں گے، بھلا بھی ہو جائے گا، تو وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کی ٹھنتے ہیں۔ حجت الاسلام ہے، جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ آپ ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، روحانیت میں آپ کی پرواز ہو جائے گی۔ کیونکہ جب بھی کسی مصنف کی کتاب پڑھتا ہے نا آدمی، جب بھی کسی مصنف کی کتاب پڑھتا ہے تو اس کی روحانی برکتیں اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں تو کتاب پڑھنے کا رجحان ہی نہیں ہے،
ایسی کوئی سوچ بھی نہیں ہے، کیا پڑھیں گے؟ بہرکیف حجت الاسلام ہے۔ تو پھر راوی فرماتے ہیں کہ اسی دور کے ایک اور مولوی صاحب تصوف سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ چلو یار صوفیہ ہیں، بزرگ ہیں، یہ مسئلہ حل کر دیں گے، تو ان سے پوچھ لیتا ہوں جا کے۔ تو جب پہنچتا ہے دربار میں جا کے تو اس نے نہیں پہچانا، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حال یہ ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، وہم و گمان بھی نہیں تھا، ہے اللہ نہ کرے اور اگر ایسی نوکری مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ یہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ مفوق الحال بیٹھ کے اگر ہم چپلیں سیدھی کر رہے ہیں تو ہمارے جاننے والا بھی پاس سے گزرے گا، نہیں بچانے کا، وہ کیا ہے جی پتہ نہیں کوئی اور ہے، وہ تو ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے رہتے ہیں، فلانے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ اندر گیا، کہنے لگا حضور تصوف کا ایک مسئلہ ہے تو اجازت دیں مسئلہ بیان کروں تو آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ فرمایا بھائی مسئلہ پوچھ رہے ہیں نا تو جاؤ جا کے کسی مفتی سے پوچھ، ہم مفتی نہیں ہیں، جاؤ جا کے کسی مفتی سے مسئلہ پوچھو۔ اب اس نے تھوڑی دیر حجت کی، پھر اس نے بڑا سست کہنے لگا، سخت سست کہنے لگا اتنے بڑے وہ بنے پھرتے ہیں، ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے، یہ ہے تو وہ ہے فلاں سب۔ اسے بولتا بولتا جب وہ باہر نکلا تو آگے سے حجت الاسلام بیٹھے تھے، بولے بھائی کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہا ہے؟ کہہ رہے یہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ انہوں نے بہترین کر کے، حجت الاسلام تھے، بہترین کر کے دلائل کے ساتھ وضاحت دی تھی، بولے یہ مسئلہ تھا، اس کا یہ جواب ہے، یہ نا۔ وہ بندہ پھر اندر بولے یار تم بابا بنے بیٹھے ہو، تم صوفیہ بنے بیٹھے ہو، ہیں تم نے ایک مسئلہ نہیں بتایا، تم سے زیادہ علم تو اس کے پاس ہے جو باہر جوتیوں میں بیٹھا ہوا ہے، جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ جلال میں آئے، فرمایا کہ ان کو ہٹاؤ یہاں سے بھی، بستی سے دور نکالو ان کو، ہم ان کو متقی بنانا چاہتے ہیں، یہ ابھی تک مفتی بنے ہوئے ہیں، یہ ابھی تک مفتی بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو متقی بنانا چاہتے ہیں، گم ہونا پڑے گا۔ فرمایا اس کو نکالو بستی سے باہر، اگر نہیں مانے اس کو بولو جائے اپنا، ٹھیک ہے جائے، لیکن نہیں مانے تو وہاں کنویں پہ بھیجو۔ بولے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آنے جانے والوں کو مسافروں کو پانی پلانا ہے، ایسا نہیں ہو کہ دن میں ڈیوٹی کرو رات میں تم سو جاؤ، کوئی مسافر رات میں پیاسا ہو۔ اللہ والے تو پھر ایسے سیکل کرتے ہیں، ایسے صفائی کرتے ہیں، ہم ان کو مفتی، ہم ان کو جو ہے وہ متقی بنانا چاہتے ہیں، ابھی تک یہ مفتی بنے ہوئے ہیں، پھر مسائل بتاتے ہیں۔ کنویں پہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، منظور ہے، وقت کا اتنا بڑا، حجت الاسلام کا لقب تو پہلے ہی موجود سے تھا، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا چوٹی کا پائے کا، اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامی اب کنویں پہ بیٹھا ہے، آنے جانے والوں کو پانی نکال کے پلاتا ہے، آنے جانے والوں کو پانی نکال کے پلاتا ہے۔ آپ اور ہم سوچیں کہ انکم نہیں ہے، کچھ آ نہیں رہا، کچھ جا نہیں رہا، ہم یہ کیوں کریں، کچھ اور نہ کر لیں، اللہ اکبر۔ نہیں، راوی فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا اسی خدمت میں، لیکن یہ نہیں تھا کہ پیر کی نظر نہیں تھی، پیر کی مسلسل نظر تھی، لیکن اگنور کیے ہوئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد آدھی رات کو فرمایا مریدوں سے کہ آؤ ذرا چلیں تو صحیح، حجت الاسلام کی فکر تو لیں گے کیا ہے، اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب آئے ہیں تو وہ کنویں کی منڈیر پہ ایسے پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ اس پہ، پہلے اس پہ نکلتا تھا نا پانی، وہ جو یوں بنا ہوتا تھا، تو اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کہ کوئی مسافر آئے نکالوں اور وہ کروں، اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ گئے ہیں اور انہوں نے ہلکی سی ٹھوکر ماری ہے، جب ٹھوکر ماری ہے تو کنویں میں گرنے لگے، لیکن ان کی زبان پہ معلوم ہے کیا تھا، حضور آپ کے پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی، اپنی فکر چھوڑ دی، اپنی فکر نہیں ہے کہ میں کنویں میں گر رہا ہوں، کہا حضور معافی، آپ کے پاؤں کو چوٹ تو نہیں لگی، اللہ اکبر۔ وہیں پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا کہ اب میں بھی یہ سند دیتا ہوں کہ اب تم حجت الاسلام ہو، قیامت تک یہ حجت، یہ سند تمہارے پاس رہے گی کہ تم اسلام کی ایسی پختہ کامل دلیل ہو کہ جسے توڑنا ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ مرتبے اور رتبے ایسے نہیں ملتے، اس کے لیے میں مارنی پڑتی ہے۔